الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد چاہو صبر اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے مدد چاہو صبر اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور پیارے دوستو، نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ نماز ساری عبادتوں کی سردار ہے۔ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تاکید کی جائے، اس کو نماز کا طریقہ سکھایا جائے۔ آگے فرماتے ہیں اگر بچہ 10 برس کا ہو جائے تو شریعت نے حکم دیا اس کو مار مار کر نماز کے لیے لے جایا جائے، لیکن شریعت نے کچھ شرطیں رکھی ہیں کہ جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ ان شرطوں کا ذکر بھی فرمایا۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں: طہارت، ستر عورت، نیت، وقت، استقبال قبلہ اور تکبیر تحریمہ۔ یعنی کہ طہارت، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور ایسی نجاست نہ ہو جہاں پیشاب، گوبر وغیرہ یہ نجاست نہ ہو۔ ہر چیز کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اور جس ہم مصلی وغیرہ پر پڑھیں اس کا پاک ہونا۔ وقت وہی ہے، جیسے عصر کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، تو وقت جو دیا ہے اس میں وقت جب وہی ہونا چاہیے جس وقت کی ہم نماز ادا کریں۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ استقبال قبلہ یعنی کہ ہمارا چہرہ کعبہ شریف کی طرف کو ہونا چاہیے۔ ستر عورت، ناف سے لے کے گھٹنوں تک اتنا بدن چھپانا ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہنا۔ ان 6 باتوں میں سے اگر ایک بھی بات نہیں پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز میں 6 شرطیں ہیں، یاد رکھیں: طہارت، ستر عورت، وقت، نیت، استقبال قبلہ اور تکبیر تحریمہ، جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور نماز ہم پر فرض ہے، یہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یہ ایک قرض ہے، ہمیں اسے چکانا ہے۔ اور آپ نے بھی یہ سنا ہوگا، علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میدان محشر میں جو سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ تو پیارے دوستو، ہمیں نماز جیسی دولت اللہ کے نبی کے صدقے میں ملی ہے، اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ ابھی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، اے پاک پروردگار عالم، جو تو اپنا آخری نبی پیدا فرمائے تو وہ تو میری نسل میں سے فرمانا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ جو تو اپنا آخری پیغمبر دنیا میں بھیجے تو وہ میری نسل میں سے بھیجنا۔ تو یہ جو نبی، جس نبی کے ہم امتی ہیں، تو اس نبی کا کتنا اعلیٰ درجہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ سارے نبیوں کے سردار ہمارے آقا ہیں، اور وہی آقا ہیں جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے نماز کا تحفہ لائے ہیں۔ اس لیے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز محبت سے سکھائی جائے، پیار سے سکھائی جائے۔ آگے فرماتے ہیں شریعت نے حکم دیا کہ جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو اس کو مار مار کر نماز کو لے جایا جائے۔ اس لیے اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کی جائے، اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ سکھایا جائے۔ جب ہم نمازیں پڑھیں گے تو ہماری نسلیں نمازیں پڑھیں گی، اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری اولادیں بھی نماز نہیں پڑھیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔